إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کے لیے سب سے خوبصورت، سب سے پسندیدہ دو چیزیں ہیں، ایک اس کا مال اور دوسری اس کی اولاد۔ کسی بھی انسان کے لیے اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ انسان کے پاس اولاد نہ ہو تو کئی گاؤں، کئی شہروں کی زمین کا مالک بھی ہو تو اس کے لیے کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مال سے بھی زیادہ قیمتی اور اہم چیز انسان کے لیے اولاد ہے۔ کسی بھی انسان کے گھر کی رونق، اس کی زندگی کا فخر اس کی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس طرح سونا کسی خاتون کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہی سونا اس کے جسم کو کاٹتا بھی ہے، اسی طرح اولاد کی مثال ہے، اگر تو اس کی تربیت اچھی ہو تو یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اگر اسی اولاد کی تربیت غلط ہو جائے، آوارہ گرد ہو جائے، برے بن جائیں، بری مجلس میں چلے جائیں، تو یہی بچہ والدین کے لیے ایک تانا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ کے ایک مقرب نبی، بیٹا غلط بیٹھ گیا تو ایک اللہ کا وہ نبی جس نے 950 سال تک لوگوں کی خیر خواہی کے لیے مارے کھائیں،
اللہ کی توحید کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے ہر مصیبت کو جھیلا۔ یہ موبائل کوئی چل رہا ہے، ذرا بند کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، کوئی بیل بج رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم سے مایوس ہو کے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کافر یا اس کے گھر کو باقی نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اب یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے متعلق جو باتیں قرآن میں کہیں انسان کانپ جاتا ہے۔ بیوی کے متعلق سورۃ تحریم میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، مثال بیان کرو نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، دونوں میری نیک بندوں کی ساتھی تھی۔ فَخَانَتَاهُمَا، انہوں نے خیانت کی۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آیا کہ ان کے خامد نبی ہیں۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہاں دوسرے لوگ جہنم میں گئے وہ بھی چلی گئی۔ اور اسی طرح اس بیٹے کے متعلق جب اللہ نے قوم پہ عذاب بھیجا، چاروں طرف سے اوپر نیچے سے پانی آ گیا، تو ان پانی کی موجوں میں بیٹا بھی گر گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنیا، باپ کے دل میں بیٹا جیسا بھی ہو محبت ہوتی ہے۔ پیار سے کہنے لگے یا بنیا ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اب بھی سمجھ جا کافروں میں نہ ہو۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ، لیکن یہ اس چیز کا اثر تھا جو اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کفر کے اندر اتنا پختہ ہو چکا تھا، اور اس کے متعلق بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ کافر اس اعتبار سے تھا کہ وہ ہر بات کا انکار کر دیتا تھا، اس کا سبب کہ وہ اس نے غلط مجلس اختیار کی تھی۔ اپنی غرور اور گھمنڈ میں کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، جوان آدمی ہوں، ابھی پیراکی کرتا ہوا اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پھر سمجھایا آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہ بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی، فکان من المغرقین، اس میں وہ غرق ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، یا ربی، اے میرے پیارے مالک، ان ابنی من اہلک، یہ میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو تو سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ، اے نوح تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ،
اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب دوبارہ اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا، نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ اولاد بری ہو جائے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ ہے۔ اس لیے ہر والدین پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، لیکن جو لوگ تربیت کرتے بھی ہیں الا ماشاء اللہ، ان کی تربیت بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے، حالانکہ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے وہ کچھ اور بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، اولادوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے۔ پریکٹیکلی تربیت سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ سے مدد مانگے اولاد کے حق میں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کتنی سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ پہلے باپ سے کلیش ہوا، پھر قوم سے کلیش ہوا، پھر بادشاہ سے کلیش ہوا، پھر ملک سے نکال دیا گیا، پھر رستے میں بادشاہ کے مقابلے میں بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور جب نکلے تو اس وقت ایک بھتیجا لوط تھا، ایک بیوی تھی، اس کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ میری لاٹھی کون بنے گا؟ تو سورۃ صافات میں آتا ہے، کہنے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، یعنی ایسے لفظ جیسے ایسے لگتا ہے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی بندہ کہہ رہا ہے، ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ سے ہی کہا، اے اللہ ان سب نے مجھے چھوڑ دیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک بیٹا ہی دے دے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے بیٹا دے، کہا بیٹا دینا ہے تو نیک دینا، رب ہب لی من الصالحین۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ ابھی بیٹے کا تصور بھی نہیں ہے، وہ ماں کے بطن میں بھی نہیں آیا، ابھی اس کا نطفہ بھی ٹھہرا نہیں ہے، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد دے، لیکن اولاد دینی ہے تو پاک دینا، گندی اولاد نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اولاد کے حصول کے لیے دعا تو کرتا ہے، لیکن طیب یا صالحین میں سے نہیں مانگتا، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تقدیر کے فیصلے سے پہلے اللہ سے التجا کرنی چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں اولاد مانگ رہا ہوں لیکن طیب دینا۔ اور جب اولاد مل جاتی ہے تو ہم اس کی خوشی میں پھر کیا کرتے ہیں؟ اولاد چھوٹی سی نعمت نہیں ہے اللہ کی۔ آپ ذرا غور کریں، آج کل یہ سرجری، پلانٹیشن، یہ دنیا میں بڑی جدت اختیار کر گئی۔ آنکھ خراب ہو جائے تو بدل دی جاتی ہے، جگر سکڑ جائے تو بدل دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اور بہت سی باتیں ایسی تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن آنکھ بنا کوئی نہیں سکتا، دوسرے کی لے کے وہ ڈونیٹ کرے تو صرف تبدیل کرنے کا 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے۔
تو ذرا سوچو میرے ماں باپ سے اللہ نے کیا لے کے مجھے دیا تھا۔ جگر دوسرے کا تھوڑا سا کاٹ کے اس بیمار شخص کے جگر کو نکال کے اس پہ لگانے کے 40 لاکھ روپے کم از کم لگتے ہیں، اور اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح کام بھی کرے تو اتنی زیادہ دعائیں روزانہ کھانی پڑتی ہے، اور 6 سے 10 سال سے زیادہ وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی 20، 30، 40، 50، 60، 70 سال عمر ہو گئی ہے۔ ہم ایک گاڑی خریدیں تو پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، اس کی ٹیوننگ نہ کروائی جائے وہ نہیں چلتی، پنکچر ہو جائے تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اے حضرت انسان 40، 50، 60 سال سے چل رہا ہے، مالک نے تم سے لیا کیا ہے؟ تو جب اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے تو مفت دیتا ہے، کوئی قیمت وصول نہیں کرتا، بلکہ جو بے اولاد ہے نا، انہوں نے ہسپتالوں میں رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے کہ میں بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنا نہیں ہے، کوئی لاوارث بچہ ہو، کوئی غریب اپنا بچہ نہیں پال سکتا، میں لے لوں گا، اور وہاں بولیاں لگتی ہیں، 5 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، مجھے ایک بچہ دے دو جسے اپنا بنا کے میں پال لوں، لیکن نہ وہ اپنا بنتا ہے نہ اس کی تسلی ہوتی ہے۔ جو انسان کو اطمینان اپنی اولاد میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں کسی کا جتنا مرضی خوبصورت بچہ ہو، آپ اس کے چہرے کو بوسہ نہیں دیں گے، لیکن جب اپنا ہوگا تو اس کا چہرہ چومیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب عطا کرتا ہے تو پھر اس کی عطا پہ انسان کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم نے کیا تھا۔ سورت ابراہیم ہے، اس کا آخری رکوع جا کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں نے انہیں بیٹے دیے تو وہ کیا کہنے لگے، ان کے دروازوں پہ آ کے مخنث نہیں ناچے تھے، انہوں نے ناچنے والی عورتیں نہیں بلائی تھی، انہوں نے ڈیک لگا کے پورے محلے کو نہیں سنایا تھا، وہ ڈھول کی تھاپ پہ خود اپنے جو ہے تہمت باندھ کے نہیں باہر آ کے لڈیاں ڈالی تھی، بلکہ کیا کیا تھا، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے بیٹا دیا، پھر ایک نہیں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب جب بیٹا مل گیا تو اگلی دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اللہ کرے جس طرح میں ایک صنعت کار ہوں میرا بیٹا بھی بنے، میں ایک کاشتکار ہوں میرا بیٹا بھی اچھا کاشتکار بنے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، میں اسے انجینئر بناؤں گا۔ بنائیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے کیا مانگا؟ یہ آغاز ہوتا ہے، کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تو نے مجھ پہ بہت بڑا انعام کیا ہے، اب مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھر دیتا ہے۔ یہ اللہ سے التجا ہے کہ میرے بچوں کا دل اللہ پھیر دے،
یا مصرف القلوب صرف قلوبہ علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اس کے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبہ علی طاعتک، اے دلوں کو جما دینے والے اس میرے بیٹے کے دل کو اپنی فرما برداری پہ جما دے۔ تو ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ وہ اپنی جگہ، لیکن اولین بات یہ ہے کہ ہماری اولاد نمازی ہو، اور وہ نمازی اس وقت ہوگی جب ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے آئیڈیل جو ہے اس کا باپ ہے، بیٹی کے لیے آئیڈیل اس کی ماں ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم پہلے اپنی ماؤں اور دادیوں کو جب دیکھتے ہیں نا، حالانکہ وہ ان پڑھ تھی، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم نہیں لی تھی، کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ جب اللہ پیٹ میں پھل لگاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج ایک چینل ہے نیشنل جغرافی، ایک چینل، اس کا ایک کلپ میں نے دیکھا، اس کلپ کے اندر وہ دکھا رہا ہے کہ ایک ماں کے بطن میں، اس کے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، ماں گانا سن کے تھرک رہی ہے، تو جس طرح میوزک چل رہا ہے وہ بچہ الٹرا ساؤنڈ سے اس کی تصویر دکھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ بچہ بھی اسی طرح کر رہا ہے جس طرح وہ میوزک چلتا ہے۔ وہ مائیں اپنی گود میں بچے کو لے کے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور اس قرآن کی برکت سے ہم اپنے آبا کو دیکھتے ہیں، ان کی نیکی اور ہماری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جب ماں کے پیٹوں میں تھے، ان کی مائیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ان کی مائیں روزے رکھتی تھی، ان کی مائیں نماز پڑھ کے اللہ سے التجائی کرتی تھی، تو اللہ انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا کرتا تھا۔ آج کی ماؤں میں یہ بات ختم ہے، بلکہ جب وہ پریگننسی میں ہوتی ہیں تو کہتی ہیں جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میری طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، مجھے بتائیں میں رمضان آ گیا کتنے پیسے دوں کہ کوئی روزہ رکھ لے۔ جبکہ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے جب تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، اگر خاتون 10 سے لے کر 15 تک روزے رکھ لے تو نرینہ اولاد لازمی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے نیکی کے اندر کتنی خیر رکھی ہے، ہم اس نیکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اب ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں۔ میرے بھائیو، دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنے بچوں کو کامیاب صنعت کار، کاشتکار، ٹریڈر، نہ معلوم کیا کیا بنایا، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے اپنے بچے کو کیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز ہے نا، تو یہ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ جس نے دی ہے وہ کیوں دیکھے گا ہماری خوبصورتی؟ اللہ جمیل، جبکہ وہ سب سے خوبصورت ہے۔ دوسرے کی خوبصورتی تو وہ دیکھتا ہے جو خود نہیں ہے، اسے کمپلیکس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے خوبصورت کیوں ہے۔ لیکن جس اللہ نے ساری کائنات کو خوبصورتیاں بانٹی ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔
تو اسے ہماری خوبصورتی سے کیا غرض؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے. اور جہاں تک مال ہے، مال بھی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ فرماتے ہیں یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے پاس ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس کو چاہتا ہوں کھینچ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. تو وہ ہمارے مال کو کیا دیکھے گا؟ اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنے جسم پہ بڑا ناز ہوتا ہے، میں نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے، میں باڈی بلڈر ہوں، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے، بڑا کثرتی ہے، میں کسی کا بازو پکڑوں تو چھڑا نہیں سکتا، ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ واللہ علی کل شیء قدیر، سب سے طاقتور تو وہ ہے. تو جب وہ نہ جسم کو، نہ مال کو، نہ چہرے کو نہیں دیکھتا، تو پھر ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ ٹریڈر بن جائے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت آگے چلا جائے، تو اللہ کو کیا غرض ہے؟ اللہ کو تو وہ ماں باپ اچھے لگے تھے جن کا نام ایک غلام تھے بظاہر، جس کا نام لقمان تھا. اور کہتے ہیں عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لقمان حکیم تھے، یعنی طبیب تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. حکیم بمعنی دانا تھے، حکیم بمعنی طبیب نہیں تھے. تو ہے بھی ایک غلام. اللہ کو آخر اس کی کیا بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے نام کی ایک سورت رکھ دی. تو بات اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ یہ آئے گی کہ اللہ نے صرف اس لیے رکھی کہ انہوں نے اولاد کی جس لائن پہ، جس نہج پہ تربیت کی، اللہ کو وہ بڑی پسند آئی اور ہمارے لیے اسوہ بنا دیا. اب بات نماز کا وقت کیا ہے؟ ہم ختم کر دیں. 8:15. جی ٹھیک. اب اللہ اس تربیت کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بات سمجھائی، ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا، حالات کچھ بھی ہو جائیں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر شکر کرو گے تو تمہارے اپنے حق میں بہتر ہوگا. اب دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو ہم واویلا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، تو تکلیف تو دور نہیں ہونی، تو بگڑے گا کیا اللہ کا؟ تو اگر ہم شکر کریں گے تو اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا. تو جس کو شکر اور صبر کی تلقین ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ شکر کرنا میری زندگی کی اہم ضرورت ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی دیندار آدمی کو خودکشی کرتے؟ کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی انبیاء نے بھی کہا مایوس تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا. تو لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی بات یہ سمجھائی، شکر کرنا، کیونکہ جو شکر کرو گے تو اپنے لیے شکر کرو گے. دوسری بات یہ سب سے اہم ہے، اس سے بھی اہم ہے، یہ ہے عقیدے کی بات. کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر نہ کوئی ہے نہ ہوگا.
اور کسی کو بھی اپنے رب کے برابر نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ملانا، اس کے اختیارات میں کسی کو مالک سمجھنا، اس کا نام شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کہا یا بنی لا تشرک باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ لوگوں کو مخاطب ہو کے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے ٹاپ پہ زنا سے، ڈکیتی سے، چوری سے، قتل سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، کہا جو شخص شرک کرے گا اس پہ اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ تیسری بات جو کہی یا بنیہ، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی ہے۔ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ تم چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کر لو، آسمان کی بلندیوں پہ جا کے کرو یا زمین کی تہ پہ جا کے کرو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اب ذرا تصور کریں، ہماری زندگی کے کتنے معاملے ہیں، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ ہم اپنے انداز میں کوئی بات کر رہے ہوں یا کوئی حرکت کر رہے ہوں، کوئی ہماری مووی بنا لیتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے تانا بن جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی وقت ادھر ادھر نظر ہو جاتی ہے، تو مووی بناتے ہوئے وہ فکس کرتا ہے، وہ دیکھے جی نماز پڑھ رہا ہے مولوی صاحب اور دیکھ اوپر رہے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کی کوئی مووی بن جائے تو اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ اور یاد رکھیں ہماری مووی بن رہی ہے، ہماری فلاپی تیار ہو رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بڑے عزت والے فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اے مالک، جس طرح تو بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے یہ یاد رکھو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تیرا رب باریک سے باریک چیز جو ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے بعض کی دور کی نظر نہیں ہوتی، بعض کی نزدیک کی نظر خراب ہوتی ہے۔ وہ نزدیک دیکھے تو نہیں دکھتا جب تک اینک نہ لگا لے، وہ دور دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا اینک نہ لگا لے، یا اینک لگائی بھی ہو تو ہماری نظر کی ایک حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہیں خود نہیں پتا تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے، تمہارا رب جانتا ہے تم اپنے سینوں میں کیا کچھ چھپائے رکھا۔ تو کہا یا بنی ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد جب بچہ شعور کو پہنچتا ہے تو نبی کریم نے بھی فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے نا تو اسے نماز کے لیے لاؤ۔ ایک عرب عالم دین ہے، انہوں نے اولاد کی تربیت پہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، ہمارے محترم مولانا محمد مالک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات اس نے لکھی ہے۔ اس نے کہا جب بچہ 7 سال کا 6-7 سال کا ہوتا ہے، شعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی باہر لے کے نکلے۔
اب باپ اگر اسے لے کے مسجد میں جاتا ہے تو ان 4 سالوں کے 7 سے لے کر 10 تک 4 سالوں کے اندر وہ 5456 نمازیں ہیں جو وہ بچے کو پڑھا سکتا ہے، اور بچہ خوشی سے پڑھے گا۔ اور یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے، ایک ایسے پروسیس سے گزارے گا۔ آپ دیکھیں نا، کسی بچے کو کوئی چیز یاد کروانی ہونا، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ کہلوائیں گے، اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح نبی مکرم نے یہ جو فرمایا ہے نا، فرض نہیں ہے ابھی، کہا بچے کو لے کے جاؤ، ایک تو وہ خوش ہوگا بابا مجھے لے کے جا رہے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آئے گا تو ان 4 سالوں میں اگر وہ ساری نمازیں پڑھانے کے لیے لاتا ہے تو 5456 نمازیں وہ پڑھائے گا۔ اور جو بچہ 4 سال انتہائی چھوٹی عمر میں اس پروسیس سے گزرے گا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایک ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں حسن الحسینی، وہ ماں کی طرف سے سیدنا حسین کی اولاد ہیں اور باپ کی طرف سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت آدمی ہے اور ذہین بھی بڑا ہے۔ اس کا ایک کلپ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے بچوں کو لے کے جنگل میں چلا گیا۔ اس نے جنگل میں جا کے نا ایک چھوٹا سا پودا دیکھا جس کی ساری ٹہنیاں، اس کا تنا، سب کچھ ٹیڑھا میڑھا تھا۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ ایک تجربہ کرتا ہے، وہ روزانہ جاتے اس کی ٹیڑھی ٹہنیوں کے اوپر ٹیپ کر دیتے، جہاں جہاں انہیں سیدھا کر کے ٹیپ کر دیتے۔ کچھ دن بعد پھر جاتے اس ٹیپ کو اتارتے، اگر وہ ٹہنی سیدھی ہو گئی ہے تو فبیہا، وگرنہ اس پہ دوبارہ ٹیپ کر کے آ جاتے۔ کچھ دنوں یا مہینے کی محنت کے بعد جب انہوں نے اس ساری ٹیپوں کو اتارا تو اس درخت کی ہر ٹہنی بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ اب اس نے بچوں کو سمجھانے کے لیے پھر جنگل میں لے کے گیا اور ایک بڑا درخت تھا، اس بڑے درخت کو پکڑ کے اس کی بھی ٹہنیاں، اس کا تنا بھی ٹیڑھا، اس نے سب بچوں کو ملا کے زور لگانا شروع کر دیا، اس کو بھی سیدھا کرنا ہے۔ وہ کئی مہینے تک روزانہ جاتے، تھک ہار کے واپس آ جاتے، کئی مہینوں کی محنت کے باوجود وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ پھر آخری دن اس نے لیکچر دیا، اس نے کہا بیٹے یہ ہے اولاد کی تربیت کی مثال ہے، جب یہ معصوم بچہ تھا تو آپ اس کو جیسے مرضی موو کر کے بنا لیں یہ ویسا ہی بن جائے گا، اس کا ہر ٹیڑھا پن آپ سیدھا کر لیں گا، لیکن جب یہ ایک مضبوط درخت بن جائے گا تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور عمومی طور پہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، اللہ کسی کو بدل دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تربیت جو بچپن میں انسان اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے اس میں دونوں پہلو ہونا چاہیے، انسان کی کوشش اور دعا، کیونکہ ماں باپ کی دعا ایسی ہے جو اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ وہ جریج کی ماں کی دعا کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا نا، کیونکہ وقت کم ہے میں بات لمبی نہیں کرتا۔ تو ماں باپ اگر اولاد کے حق میں دعا کریں تو ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، آپ اللہ سے، یہ تو اپنے لیے وہ دعا تھی لیکن اپنی اولاد کے لیے بھی آپ مانگیں، کیا؟ اللہم اغفر لہم ورحمہم، اے اللہ انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم کر دے، وعافہم وارزقہم، اے اللہ انہیں عافیت دے اور انہیں رزق دے، واہدہم وسددہم، اے اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور انہیں سیدھا بھی کر دے۔ اور یقین مانیے ماں باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، یہی چاہتے ہیں نا اولاد کے متعلق کہ میری اولاد کو تکلیف نہ آئے، یہ عافیت سے زندگی گزارے، اس کے پاس رزق ہو،
اور اسے ہدایت کا رستہ ملے، اور یہ ٹیڑھے رستوں پہ نہ بھاگے بلکہ یہ سیدھے رستے پہ آئے۔ اس لیے یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم وارزقہم واہدہم وسددہم۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ایک بات یہ کہی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا کبھی بھی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔ پھر آگے ایک پروسیس دیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، نیکی کا حکم کرنا، وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا۔ اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے، نیکی کا حکم جب انسان دیتا ہے تو اسے خود کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ نہیں کرے گا تو یا تو اس کی بات پھیکی ہوگی، اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا، یا اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ میں خود تو کرتا نہیں، کیا لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، نیکی کا حکم کر۔ نیکی کا حکم اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک، اور برائی سے اسی وقت روکیں گے جب انسان خود اس برائی سے بچیں گے۔ اور پھر ایک بات اور بتائی، انسان کو اپنی طاقت پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے مال پہ ناز آتا ہے تو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ سے۔ کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پھلا کے نہ چل۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اتنا پھول کے نہ چل، نہ تو پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ اے پانی کے بلبلے، تجھے تو خود نہیں پتا کہ کہاں تو نے پھٹ جانا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ کیوں؟ اللہ کسی شوخی خور کو سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا۔ اس میں دو پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ سے دعا کریں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ نبی کریم نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اس پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ جب خدا نخواستہ ہماری بد دعا یا لعنت کی وجہ سے اولاد مصیبت میں مبتلا ہوگی تو دکھ بھی ہمیں ہی پہنچے گا۔ نبی کریم نے ہر والدین کو کہا نہ مت کہو۔ آپ دیکھ لیں جو پہلی بوڑھی مائیں تھی نا، جب بڑے غصے میں آتی، بچے تنگ کر کے انتہا کر دیتے تو وہ غصے میں پتہ کیا کہا کرتی تھی؟ اللہ کرے تینوں کچھ نہ ہوئے۔ یعنی ان کا غصے میں بھی ایک دعا ہوتی تھی۔ اور آج ماں تھوڑی سی بات پہ اپنے بچوں پہ لعنت کرتی ہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تینوں انج ہو جائے، تینوں فلاں ہو جائے۔ باپ اپنی بیٹیوں کو ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے تو سواری تنگ کرتی ہے، ایک ساتھی کی سواری اسے تنگ کر رہی تھی، اس نے کہا جا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم نے فرمایا اتر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ ملعونہ ہے، اب اس پہ سواری نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو ہم اپنی اولادوں کے متعلق کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں ہماری اولادیں اچھی ہو جائیں تو پھر اللہ کے ساتھ تمسک نہ چھوڑیں، ان کے حق میں خیر کی دعا کرتے رہیں۔ پھر ایک بھائی پڑھے ہیں ماشاءاللہ، اب تو وہ بچپن میں ایک دفعہ میرے والد محترم
حج کر کے واپس آئے تو کہنے لگے بیٹے میں اللہ کے گھر صرف اس لیے گیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ تو نماز پڑھا کرے۔ یعنی ماں باپ کو اولادوں کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ ان کے لیے حج اور عمرے کی قیمت خرچنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ میں یہاں تو اللہ سے التجا کرتا ہی ہوں، اللہ کے گھر جا کے التجا کروں، ممکن ہے میری اللہ وہاں التجا قبول کر لے۔ اور وہ بچے کی اس لیے جاتے تھے کہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات آپ دیکھیں اس وقت ہماری دانائی کا عالم یہ ہے، آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ سگریٹ ایک بہت اچھی چیز ہے جو پینے کے لیے ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس سے انسان کی صحت پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں؟ کیوں بھائی، کوئی ہے ایسا بندہ جو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ یہ گندگی، برائی ہے، غلط بات ہے، بدبودار دھواں ہے، کڑوا ہوتا ہے، اور یہ گلے اور ناک کا کینسر پیدا کرتا ہے، یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں نا؟ بلکہ اس کی ڈبیا کے اوپر انہوں نے بڑی گندی سی تصویر لگائی ہوئی ہے کہ یہ سگریٹ پینے والے کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب ایک باپ نے اپنا بیٹا یا بیٹی اٹھائی ہوئی ہے تو ساتھ سگریٹ پی رہا ہے، اس کا دھواں سب بیٹی اور بیٹے کے کان، ناک میں جا رہا ہے، اس کے منہ میں جا رہا ہے۔ یہ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ ہم خود شعوری طور پہ اتنے بے وقوف ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے یا اپنی اولاد کے برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ روتے ضرور ہیں کہ باپ بچے کہا نہیں مانتے، اس بات پہ روتے بلکتے ہیں کہ میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میری بیٹی میرا کہا نہیں مانتی، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اس سکون کو پیدا میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اولادوں پہ گلہ نہ کریں، پھر اگر ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے پھر ان کے لیے گلہ نہیں ہے، کیونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں غلاظت ہی آتا ہے۔ صرف آپ ہی ایک مخلص رشتہ دار ہیں اس کے، جن کے دل میں خیر ہوتی ہے، اور اپنی خیر کو زندہ کیجئے، یہ مر چکی ہے، اس کو ہوش دلائیے، یہ بے ہوش ہو چکی ہے، اس کو دانائی اور عقل مندی سکھائیے، یہ پاگل ہو چکی ہے۔ جب یہ بیدار ہوگی تو دل میں احساس ہوگا کہ میرا بچہ اچھا ہو۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، اللہ کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑے منصب پہ فائز کرنے کے لیے کوشش کریں، لیکن اللہ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ یہ کہ آپ کا بیٹا اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کا بیٹا اچھا جس طرح شیخ فرما رہے تھے، یقین جانیے کیا کوئی بچہ ایسا ہے جو کہے مولانا، آپ یقین جانیے بعض بچے ایسے ہیں بھی جو آ کے التجا کرتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، اپنی مسجد کے امام اپنے بزرگ کے پاس آ کے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد کا جنازہ میں خود پڑھا لوں۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے دل کو پوچھئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ یہ ماں باپ نے ہی سکھانی تھی نا، انہوں نے ہی رستہ بتانا تھا۔ ہم اسکول جانے کے لیے اسے 10 20 50 اپنی استطاعت سے زیادہ پیسے دے کے بھیجتے ہیں کہ میرے بیٹے کو احساس کمتری نہ ہو، یہ اسکول سے اس کا دل اچاٹ نہ ہو۔ کیا کبھی پاکٹ سے پیسے نکال کے کہا ہے جاؤ بیٹے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آؤ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا؟ اگر ہم ایسا کر کے دیکھیں تو یقین جانیے پھر اولادوں پہ گلہ نہیں ہوگا، اور اللہ
دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو انسان بدکاری کے لیے کوشش کرتا ہے اگر اسے بدکار مل جاتا ہے، جو جوئے کے لیے کوشش کرتا ہے اسے جوا مل جاتا ہے، جو چور چوری کے لیے نکلتا ہے کوشش کرتا ہے اسے چیز چوری کی مل جاتی ہے، ایک ڈاکو ڈکیتی کے لیے نکلتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کے واپس پلٹتا ہے، اگر ایک گندا انسان محنت کرے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے، تو جب اللہ سے اس کی مرضی کے مطابق التجا کریں تو کیوں نہیں ملے گی؟ تو اس لیے میرے بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ اگر ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہماری اولادوں کی اچھی تربیت ہو تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی تربیت دعا کے ذریعے شروع کر دیں۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوں تو ان کے لیے دعا کریں، جب وہ دنیا میں آئیں تو اس کی زندگی کا آغاز نیکی اور اچھائی کے ساتھ کریں۔ نبی کریم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن کہا اس کا سر منڈوا دو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔